باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوه ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچے کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیبلونکم اللہ، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا۔ 6 ہجری جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے۔ اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ اتنی کثرت تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بالکل اختیار میں تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حکم الہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہ کیا۔ اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت ظاہر ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ کے اسباب و مواقع جس قدر کثرتوں سے موجود ہوں ان سے بچنے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے جیسے نوجوان کو تقوی و پرہیزگاری اور پارسائی کا ثواب بوڑھے کی بنسبت زیادہ ہے۔ یوں ہی جو برے لوگوں کے درمیان بھی نیک رہے وہ نیکوں کے درمیان نیک رہنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بھی اس بات کی قوی دلیل ہے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر یا گناہ کی جگہ جا کر نیک بننے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ بڑا متقی بنے، بلکہ حتی الامکان ایسی صحبت اور مقام سے بچنا ہی چاہیے کہ زیادہ تقوی کی امید پر کہیں اصل ہی سے نہ جاتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔